اس برکت والے مہینے میں کون بندے کامیاب ہوئے کون ناکام ہوئے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، آج میں وضاحت کروں گا کہ پہلے تو یہ برکت والا مہینہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب کا تحفہ اس مہینے میں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ برکت والا، شان والا، عظمت والا مہینہ ہے جس میں میں نے اپنا کلام، اپنا کتاب، اپنا قرآن نازل کیا، جو انسان کو انسان بناتا ہے، جس میں رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے، وہ انسان کے پورے زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ یہ اس لیے بڑے شان اور رتبے والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کا نازل ہونا، اور دوسرا اس مہینے میں یہ پہلا تحفہ قرآن کا، اور دوسرا تحفہ کیا تھا کہ اللہ کے محبوب کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجا، اور رسالت کا تحفہ یہ بھی رمضان میں ہوا۔ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ نبوت کا ملا، جو پوری امت کے لیے، پورے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جس نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر نمونے کی چیزیں ہمیں سکھائی۔ تو اس لیے یہ مہینہ بڑے برکت والا، نصیبوں والا، عزت والا، شان والا مہینہ ہے۔ اب ہے کہ اس میں مراد کون پائے گا، کیونکہ اس میں برکت جو رکھی ہے وہ کوشش پر رکھی ہے۔ جیسے کہ ہر محکمے میں کسی کو نوکری ملتی ہے یا پروموشن ملتا ہے تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو تحفہ ملتا ہے، اور جو بیٹھا رہتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، راستہ ہے، حقیقت ہے، فرقان ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے، حق کا راستہ دکھانے والا ہے۔ اس میں مومنوں کی زندگی بنی ہوئی ہے، لیکن ظالموں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس میں وہ ظالم جو ہے وہ ناکام ہو گئے، جیسے بدر کے میدان میں اس مہینے میں اللہ کا رسول کامیاب ہو گیا، اور ابو جہل والے سارے ناکام اور خسارے میں ہو گئے۔ تو رحمت کے ساتھ رحمت کا بادل جب برستا ہے، اب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے پاس دل برساتا ہے، اور شیطان کو ساروں کو بند کر دیا گیا، اور رحمت کے ملائکے اتر آئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، اور ملائکہ رحمت کا طوفان لے کر اس سرزمین پر آ گئے، رحمت کی برسات لے کر آ گئے۔ جب رحمت کی برسات ہوتی ہے نا، تو جو وہ زمین جو خشک ہوتی ہے، جو اچھی زمین ہوتی ہے، وارثی زمین جو اس بارش کو ہضم کر لیتی ہے، اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ زمین جو پانی کو ہضم نہیں کر سکتی ہے، وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کل ریلی بن جاتی ہے، نقصان۔ تو اس میں وہ ہاری جو محنت کرتا ہے، اس زمین کو تیار کرتا ہے، تو وہاں سے فصل نکلتا ہے، اور جو وہاری سویا رہتا ہے
اس کے لیے ناکامی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ رمضان ان بندوں کے لیے رحمت بھی ہے، پیغام بھی ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے ربوبیت کو حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے الوہیت کو حق ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے مالک اور خالق ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس کو سچ میں صرف تیری رضا چاہتے ہیں، صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا رسول رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے تو اٹھو، سجاگ ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ اور سندرا باندھ لو، اور اکثر لڑائیاں جہاد جو ہے رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے جہاد ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے نفس پر جہاد کرو، اپنے نفس کو ختم کرو، پہلا جہاد جو شروع کرو اپنے نفس سے شروع کرو۔ جس نے اس جہاد میں کامیاب ہو گیا اور نفس پر کنٹرول کر دیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، جس کا نفس اس کے اوپر غالب آ گیا اور اس کو سلا دیا اور اس کو کرنے کچھ نہیں دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے دوستو، کامیابی ان کے لیے ہیں جو نفس کو تابع کرتے ہیں اور اس مہینے میں نفس کو ہرا دیتے ہیں، وہ ان کے لیے خوشی ہے، کامیابی ہے، مزہ ہی مزہ ہے، برکتیں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اور جس کا نفس جس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اور خسارے میں ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔